زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، انسان جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے رشتوں کا ایک تانتا لگ جاتا ہے. ماں باپ کا رشتہ، بھائیوں اور بہنوں کا رشتہ، ماں کی جانب کے رشتے، باپ کی جانب کے رشتے، ایک لمبا سلسلہ ہے. لیکن یہ سب رشتے ایک دن ختم ہونے والے ہیں. علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ایک رشتہ ایسا ہے اور وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے جو بہت پہلے جنت میں شروع ہوا، جیسے کہ ابھی حضرت مولانا نے ذکر فرمایا، اور اس کی انتہا نہیں ہوگی بلکہ جنت میں بھی یہ رشتہ باقی رہے گا. جو بیوی دنیا میں تھی وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی. یہ بڑا اہم رشتہ ہے. اسی اہمیت کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس سلسلے میں بڑی سنہری تعلیمات موجود ہیں. سرکار نے زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی لمحہ، کوئی شعبہ باقی نہیں رکھا جس میں ہمیں تعلیم نہ دی ہو. لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ہے الجامع لابن وہب، سنن ترمذی، مستدرک حاکم کی، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ. جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے کہ جس کے اخلاق اور جس کی دینداری، اور بعض روایات میں ہے رأیہ، جس کی شدبت، جس کی رائے تم کو پسند ہو، تو تم ان کا نکاح کرا دو. خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لڑکی کے اخلاق اچھے ہوں یا لڑکے کے اخلاق اچھے ہوں، اس کی دینداری بہت بہتر ہو آپ کے نزدیک، آپ اس کو پسند کرتے ہوں، تو آپ فوراً اس کا نکاح کرا دو. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو روئے زمین پر بڑا فتنہ بپا ہوگا اور بڑا فساد برپا ہوگا. چنانچہ متعدد شارحین حدیث نے، علامہ مظہر الدین شیرازی، علامہ ابن الملک، ملا علی قاری اور مختلف حضرات نے اس کو نقل کیا ہے کہ اس موقع پر فتنہ اور فساد عریض کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دینداری کی وجہ سے نکاح نہیں کیا اور تم نے تلاش کیا مالداری کو، حسن و جمال کو، اعلیٰ خاندان کو، تو ایسے موقع پر کئی لڑکے بغیر بیوی کے رہ جائیں گے اور کئی لڑکیاں بغیر شوہر کے رہیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا وجود میں آئے گا، اور پھر لڑکے والے اور لڑکیوں والے دونوں آپس میں بھیڑیں گے اور قتل و غارت گری اور خونریزی وجود میں آئے گی. یہی سب سے بڑا فتنہ اور فساد ہے. اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیحین میں ہے، مسند احمد اور دیگر کتب مسندہ میں یہ روایت نقل کی گئی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت سے 4 بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لحسبہا، اعلیٰ خاندان کی بنیاد پر، ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر، ولی مالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، اور نمبر 4 اس کی دینداری اور اس کے اخلاق کی بنیاد پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو پہلے بیان کیا: مال، حسب نسب خاندان، اور نمبر 3 جمال اور خوبصورتی. ان 3 چیزوں کو پہلے بیان کر کے سرکار نے اس جانب اشارہ کیا
کہ لوگ عام متن انہی چیزوں کو اساس اور بنیاد بناتے ہیں. لڑکا خوبصورت ہو، لڑکی خوبصورت ہو، مال کو بنیاد بناتے ہیں کہ لڑکی اعلیٰ گھرانے سے اور مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی ہو. اسی طرح لڑکا بہت مالدار ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، یا پھر کہیں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ کہیں سے میری لڑکی کے لیے رشتہ آ جائے. ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ خاندان کو پیش نظر رکھتے ہیں. اس لیے سرکار نے ان 3 چیزوں کو مقدم کیا اور اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ عام متن لوگ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور اخیر میں سرکار نے فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پر بھی نکاح کیا جاتا ہے، اور فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار عورت کو اختیار کرو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. اور اس سلسلے میں ہمارے سامنے سیرت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سوانح ہے، اور ہمارے اسلاف کے کئی واقعات ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دینداری کو، اخلاق کو، صلاح و تقوی کو رشتے کے انتخاب کے لیے مقدم کرنا چاہیے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے. اور اس کے علاوہ حضرت سنن سعید ابن منصور کی روایت ہے، اور متعدد کتب مسندہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. اس روایت پر اگرچہ بہت کلام ہے، اس میں ضعف شدید ہے، لیکن اس کے معنی بالکل دور حاضر کی عکاسی کرتے ہیں اور بالکل معنی صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ خوبصورتی اس عورت کو ہلاک کر دے گی. شارحین نے شرح کی کہ وہ عجب میں مبتلا ہوگی، خود پسندی میں مبتلا ہوگی، اور یہ جمال ممکن ہے اس کو کسی گناہ کی جانب ابھار دے، اور اس طرح یہ عورت ہلاک ہوگی اور تم کو بھی ہلاک کر کے رکھ دے گی. اور ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم کسی عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ یہ مال اس کو سرکشی میں مبتلا کر دے، برے افعال میں مبتلا کر دے. اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے سیرت کے واقعات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کرایا. میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اشارتاً سب باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کرایا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے. حضرت علی بن ابی طالب بہت بڑے مالدار آدمی نہیں تھے، سادہ سمپل آدمی، لیکن ان کے پاس علم تھا، تقوی، خشیت، للہیت، یہ ساری باتیں مشہور ہیں. اور اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کرایا محض جنگ بدر میں ملی ہوئی ایک زرہ کی مہر کے بدلے میں. اور شارحین نے اس زرہ کی مقدار بھی بیان کی، 400 درہم یا 480 درہم، کوئی زیادہ اس کی مقدار نہیں ہے، کوئی لمبی رقم نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر رکھا تقوی کو، للہیت کو، علم کو. اور صفت الصفوہ میں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں رات میں اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے گشت لگاتے تھے، چکر لگاتے تھے. ایک مرتبہ ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ میں اضافہ ہو اور اس سے قیمت زیادہ آئے. اگرچہ عمر نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملانا، لیکن عمر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کہا کہ امی جان عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ سن لیا. علامہ ابن الجوزی نے اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور متعدد اصحاب تراجم نے اس کو نقل کیا ہے. بیٹی نے کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نے یہ جملہ سنا، اس کے بعد آپ اپنے گھر گئے اور دوسرے دن، لمبا واقعہ ہے، اس کو پیغام بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس سے کرایا. اگرچہ وہ کوئی بڑے گھرانے کی لڑکی نہیں تھی، لیکن اس کی خشیت، اس کا تقوی، اس کی للہیت کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پسند فرمایا اور اس سے نکاح کرا دیا. اور مورخین نے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد عاصم نے جس لڑکی سے نکاح کیا اس کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی سے خلیفہ خامس اور خلیفہ راشد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور آخر میں لکھا ہے کذاک نسبۃ العلماء،
اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علماء کی نسبت بھی اسی طرح ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عالم سے نکاح کرے اس کے علم کی بنیاد پر، اس کی خشیت اور اس کے تقوی کی بنیاد پر، اور پھر ساتھ میں شرط یہ ہے کہ وہ صحیح معنی میں تربیت بھی کرے، تو اس کے بطن سے بھی ایسے ہی اولاد پیدا ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک بات جو دار قطنی علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے الامثال میں، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے، اور اللہ کے رسول کی جانب اس کی نسبت ہے، لیکن اس میں ضعف شدید ہے، اس لیے میں اللہ کے رسول کی جانب تو نسبت نہیں کرتا ہوں، ممکن ہے کسی کا جملہ ہو، لیکن اس کے معنی بالکل صحیح ہے، اور یہ ہے کہ ایاکم وخضراء الدمن، اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ غلاظت میں اگی ہوئی سبزی سے حفاظت کرو، غلاظت میں اگی ہوئی سبزی سے حفاظت کرو۔ پوچھا گیا کہ خضراء الدمن کیا ہے، یہ غلاظت میں اگی ہوئی سبزی کیا چیز ہے؟ تو کہا گیا کہ برے خاندان کی حسین و جمیل لڑکی، برے خاندان کی حسین و جمیل لڑکی غلاظت میں اگی ہوئی سبزی ہے، اس سے تم حفاظت کرو۔ عورت گھر کا ایک اہم رکن اور اساس اور بنیاد سمجھی جاتی ہے، اس کے بگڑنے سے معاشرہ بگڑتا ہے، اس کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے، اس کے سنورنے سے پورا کنبہ، خاندان، اولاد، پوتے، نواسے اور پورا محلہ سنور جاتا ہے۔ اس لیے اس کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی کہ بری عورت سے نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گی، اور یہ کہا تھا کہ شریر اور بد اخلاق عورت سے نکاح نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بالکل تجھے خیر کی دعوت نہیں دے گی۔ دیندار عورت کا لحاظ رکھنا، اس سے ڈرتے رہنا، اور تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت تجھے نصیب ہو۔ اور اس کے علاوہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میری لڑکی کے مختلف رشتے آ رہے ہیں، میں کس سے نکاح کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لڑکے سے نکاح کرو جس کے دل میں خوف و خشیت اور تقوی ہو۔ بہرحال مکمل بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نکاح اور رشتے کے لیے بنیاد دینداری کو بنائیں۔ اگر کسی میں دینداری ہے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اس کو ہم مقدم رکھیں، اور اس کے بعد بقیہ 3 صفات، مال، جمال اور اعلیٰ خاندان، ان میں سے اگر کوئی صفت پائی جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پائی جاتی ہے تو صرف دینداری کی بنیاد پر نکاح کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اتنی برکتیں دیں گے جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات کا خلاصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ سب باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور ایک بات آخر میں نقل کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ علامہ عفیف الدین یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت الجنان و عبرۃ الیقظان میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کا واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے تحت میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ نمبر 2 پر انہوں نے بیان کیا کہ خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح یہود کرتے ہیں، اور نمبر 3 مالداری کی بنیاد پر نکاح نصارہ کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر بیان کیا کہ جہاں تک میرا اور اہل اسلام کا تعلق ہے فہم یزوجون للدین، تو وہ دین کی بنیاد پر نکاح کراتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے، اور انہوں نے جو نکاح کیا تھا وہ محض دینداری کی بنیاد پر کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں آپ کو رشتے کے انتخاب کے لیے اہم مصادر بتلاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم رشتے کا انتخاب کرنا چاہیں، ہم سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سوانح کو سامنے رکھیں، ہمارے اسلاف کی سوانح کو سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام سے مسلسل رابطے میں رہیں، اور علاقے کے با اثر اور با رسوخ لوگوں سے مسلسل رابطے میں رہیں۔ اور اخیر میں بیان کروں گا کہ دیندار عورت یا دیندار لڑکا بھی مل جائے تو اس کے بعد استخارہ کرنا بالکل نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ زندگی کا اہم موڑ ہے۔ اور استخارے کے لیے میں ضرور حوالہ دوں گا، ہمارا حضرت مفتی طاہر صاحب دامت برکاتہم نے جو مسجد کے میسج کے نام سے استخارے کا ایک لمبا مضمون چلایا، وہ مضمون ہمارے ادارے میں موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کریں استخارہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کے درمیان کیسے کیسے رسم و رواج اور کیسی خرابیاں پائی جاتی ہیں، بڑے آسان اور سہل انداز میں آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اور خاص طور پر چونکہ یہ زندگی کا اہم موڑ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، رشتے کا انتخاب، آپ اس میں بالکل کوتاہی سے کام نہ لیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، لڑکے خود ہی رشتے کا انتخاب کر لیتے ہیں اور لڑکیاں خود ہی رشتوں کا انتخاب کر لیتی ہیں، نہ ماں باپ کو کوئی خبر، جب وقت آتا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ میرا تو فلاں سے سیٹنگ ہے اور فلاں سے چیٹنگ چل رہی ہے،
اور اس کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کی سمجھ اتنی ہے، چھوٹی سی ہے. آپ کے ماں باپ جنہوں نے زندگی کی کئی بہاریں دیکھی، ان کے پاس تجربہ ہے، ان کے پاس صلاحیت ہے، ان کے پاس شدبود ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. آپ ان سے مشورہ کریں، آپ اپنے اساتذہ سے مشورہ کریں، آپ علماء کرام سے مشورہ کریں. آپ زندگی کے اتنے اہم موڑ پر نفسانی خواہشات میں ایسے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں، نکاح کرنا یوں سمجھ لیجئے کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس کو نبھانا جن لوگوں نے نکاح کیا ان سے پوچھ لیں، بڑا مشکل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت نے جو اہم باتیں اس سلسلے میں بتلائی ہیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.